میں اسی ذات کی طرف پلٹ کے جانا ہے جس کی طرف سے ہم بھیجے گئے۔ تمام تر مصروفیات کے باوجود جو انسان زندگی میں رکھتا ہے، لیکن جب یہ مہینہ آتا ہے تو ہر شخص کے اندر اللہ کی طرف رجوع کرنے اور اس کی بندگی کے لیے ایک شوق ہوتا ہے۔ آئیے ہم سب مل کر کوشش کریں کہ اس مہینے میں اپنے معاشرے کو ایک اچھا معاشرہ بنائیں۔ تعلیمات اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام جو کہ خود ایک موتی ہیں اور ہمارے لیے مشعل ہدایت و مشعل راہ ہیں، ان تعلیمات کو اپنی زندگی میں عملی جامہ پہنانے کی کوشش کریں۔ بہت سی باتیں، نصیحتیں ہم سنتے رہتے ہیں، بالخصوص آج کے زمانے میں جو کہ سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، واٹس ایپ کا زمانہ ہے، مختلف پروگرام مختلف چینلوں کے ذریعے مختلف کلپیں آپ تک پہنچتی رہتی ہیں، لیکن یقین جانیے جتنی باتیں ہم سنتے ہیں ان میں سے ہم کتنی باتوں پر عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اگر ہم جائزہ لیں تو واقعاً بہت محدود موارد ایسے نظر آئیں گے کہ ہم باتیں سن کر عمل کرتے ہیں۔ آئیے کوشش کریں اپنے معاشرے کو ایک اصلاح شدہ معاشرہ، ایک ایسا معاشرہ جس میں اسلامی تعلیمات اور اسلامی اخلاق اور اسلام کی بتائی ہوئی اقدار اور اسلامی قدریں جو ہیں وہ ہماری زندگی کا حصہ بن چکی ہوں۔ یقیناً اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات اور ان کے بھیجے جانے کا مقصد بھی یہی تھا کہ وہ ہماری اصلاح کریں، تو اصلاح ہی مقصد بندگی ہے، مقصد خلقت ہے، خدا کی طرف جانا اور اپنی اصلاح کرنا۔ اس مہینے میں اپنے کو کیسے اصلاح کریں؟ خطبہ شعبانیہ میں رسول گرامی اسلام نے کتنی بہترین نصیحت فرمائی۔ یہ خطبہ جو آپ نے آخری جمعہ یا شعبان کے آخری ایام میں دیا ہے، اس میں اس مہینے کی عظمت کو کیسے بیان کیا ہے۔ آئیے اس کے 2-4 فقرات آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں کہ یہ مہینہ کتنا باعظمت مہینہ ہے اور ہم کب حقیقی روزے دار کہلائیں گے۔ اس مہینے میں روزہ رکھنا تو اجر کا باعث ہے ہی، روزے کے ساتھ ساتھ اس مہینے کے جو لمحات ہیں وہ کتنی برکتیں رکھتے ہیں۔ انفاسکم فیہ تسبیح، رسول گرامی اسلام خطاب کر رہے ہیں کہ اے لوگوں، اس مہینے میں آپ کا سانس لینا تسبیح کا ثواب رکھتا ہے۔ اللہ اکبر! آپ سوچیں کہ سانس لینے میں کیا زحمت ہے۔ سانس تو انسان کی زندگی کی ضرورت ہے اور حیات کو آگے بڑھانے کا ایک ذریعہ ہے، لیکن یہی سانس ہماری تسبیح کا اجر رکھتی ہے۔ انفاسکم فیہ تسبیح ونومکم فیہ عبادہ، اس مہینے میں آپ کا سونا عبادت ہے، یعنی خود سونا جو ایک انسان کی فطری ضرورت ہے وہ بھی عبادت ہے۔ وعملکم فیہ مقبول، اس مہینے میں آپ جو عمل انجام دیں گے وہ اللہ کی بارگاہ میں مقبول واقع ہوگا۔ ودعاؤکم فیہ مستجابہ، اس مہینے میں آپ کی دعائیں مستجاب ہوں گی۔ ہاں عزیزو، ہم دنیاوی حاجتیں، دنیاوی پریشانی ہر ایک کی زندگی میں ہوا کرتی ہیں، اور ہر ایک کسی نہ کسی اعتبار سے، بالخصوص اگر مومن ہے اس کے اندر اس کے دل میں نور ایمان پایا جاتا ہے تو مشکلات کہیں نہ کہیں سے اس کی زندگی میں پائی جاتی ہیں۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ اپنی پریشانیوں سے نجات حاصل کریں، ہماری جو حاجتیں ہیں، ہماری جو دنیاوی یا اخروی حاجتیں ہیں وہ حاجتیں قبول ہوں، تو اس مہینے میں اپنی حاجتوں کو خلوص دل کے ساتھ، خلوص نیت کے ساتھ مانگیں۔ انشاءاللہ خدا اس مہینے کی عظمت و برکت سے ہماری حاجتوں کو پورا کرے گا۔ اس مہینے میں آپ کی دعا مستجاب ہے، رسول گرامی اسلام فرما رہے ہیں فَاسْأَلُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ، اپنے اللہ، اپنے پروردگار اور اپنے خالق و مالک سے بنیات صادقہ، ایک پاک نیت کے ساتھ، ایک صادق و سچی نیت کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں اپنی حاجتوں کو مانگیں۔ وقلوب طاہرہ، دل کو پاک کریں۔ ابھی تک اگر ہمارے دل میں کسی کے بنسبت برائی رہی ہے، کینہ رہا ہے، حسد رہا ہے، جلن رہا ہے، تمام برائیاں جو انسان کا نفس انسان کو دھوکہ دیتا رہتا ہے، برائیوں کی طرف لے جاتا رہتا ہے، اگر کچھ بھی ہے تو اس مہینے کی پہلے ہی تاریخ سے ان تمام چیزوں کو اپنے دل سے باہر کر دیں، اور جس کے لیے برائی کی ہے اس کی مغفرت کی دعا کریں۔ کیا دعا کریں؟ کہ اللہ آپ کو اس کے روزے کی توفیق نصیب فرمائے
تلاوت قرآن کی توفیق نصیب فرمائے۔ بے شک ماہ رمضان جو بہار قرآن ہے، قرآن کا نزول اس مہینے میں ہوا ہے، قرآن جو کہ نور ہے، جو ہمارے لیے باعث ہدایت ہے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ فَإِنَّ الشَّقِي مَنْ حُرِمَ غُفْرَانَ اللَّهِ، شقی وہ شخص ہے کہ جو اس مہینے میں اللہ کی مغفرت سے محروم رہے۔ اس عظیم مہینے میں اللہ کی مغفرت سے محروم جو رہ جائے وہ شخص شقی ہے، اس کے اندر شقاوت پائی جاتی ہے، اس کے اندر کوئی خیر نہیں پایا جاتا۔ جو شخص اس مہینے کی رحمت و برکت سے فائدہ اٹھا کر اپنے کو مغفرت کی منزل تک نہ پہنچا سکے۔ پھر آپ فرماتے ہیں کہ اس مہینے میں اس بھوک و پیاس کے ذریعے وَاذْكُرُوا بِجُوعِكُمْ وَعَطَشِكُمْ فِيهِ جُوعَ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، کہ قیامت کے دن جو انسان بھوک و پیاس میں ہوگا، جب نفسا نفسی کا عالم ہوگا، ہر ایک بھائی بھائی سے، بیٹا اپنے باپ سے، باپ اپنے بیٹے سے فرار کرتا ہوا نظر آئے گا، بھوک و پیاس کا عالم ہوگا۔ اس بھوک و پیاس کے ذریعے قیامت کی بھوک و پیاس کو یاد کریں۔ اور آپ نے پھر نصیحت فرمائی کہ اس مہینے میں صدقہ دیں، زیادہ سے زیادہ صدقہ دیں، اپنے فقیر و مساکین جو غریب ہیں، مسکین ہیں، ان کی مدد فرمائیں۔ تو آئیے عزیزوں، ہم سب مل کر ایک اچھا معاشرہ، ایک تہذیب یافتہ معاشرہ جس میں اسلامی قدریں ہماری تہذیب کا حصہ بن چکی ہیں۔ یقیناً اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام اور انبیاء اور اولیاء کے بھیجے جانے کا مقصد یہی تھا کہ بشر ایک ترقی یافتہ، ایک اصلاح شدہ، ایک تہذیب یافتہ معاشرہ بشر کا قرار پائے اور بشر ترقی کی طرف جائے۔ آئیے جو بھی ہمارے لیے ہمارے اطراف میں اسباب فراہم ہیں دینی تعلیمات کو اس مہینے میں حاصل کرنے کے لیے اسے حاصل کریں، اور حاصل کرنے کے ساتھ ساتھ صدق نیت سے، خلوص دل کے ساتھ اس پہ عمل کرنے کی کوشش کریں۔ پروردگار سے ہماری یہی دعا ہے کہ اس مہینے میں ہماری مغفرت فرمائے اور اپنی بندگی کے راستے پر چلنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔